پرویز مشرف صاحب کی کتاب ان دا لائن آف فائر کی نریشن جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح مجاہدین یا فریڈم فائٹرز کارگل کی چوٹیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کے جواب میں انڈینز اپنی 2 بریگیڈ کارگل کے مقام پہ لے آیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو اپنی انڈین ایئر فورس کی مدد بھی حاصل تھی۔ جواب میں پاکستان نے بھی آزاد کشمیر میں اپنی دفاعی پوزیشنز مضبوط کر لی تھیں۔ کارگل کے مقام پر انڈین کی فوج کا یہ عالم تھا کہ پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ اگر ساؤتھ میں اسٹیبلشڈ انٹرنیشنل بارڈر پہ ہم کسی قسم کا کوئی اوفینسو اٹیک کرتے ہیں تو انڈیا کے پاس دفاع کے لیے کافی تعداد میں فوج موجود نہیں تھی۔ اس کے باوجود الٹیمیٹلی انڈیا نے اپنی 4 بریگیڈ وہاں پہ پہنچا دی، جبکہ پاکستانی سائڈ پہ ہماری صرف 3 یا 4 بٹالینز کھڑی تھیں اور بیچ میں مجاہدین تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں فوج اور ایئر فورس کی مدد کے باوجود بھی انڈینز مجاہدین کو کارگل کی چوٹیوں سے ہٹانے میں کامیاب نہیں تھے، اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ اپنے عوام کی بھرپور سپورٹ بھی تھی۔ لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ڈپلومیسی میں وہ پاکستان کو اکیلا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پاکستان پر انٹرنیشنل میڈیا کا، انٹرنیشنل کنٹریز کا بہت دباؤ تھا کہ وہ وڈرال کر لیں۔ پریزیڈنٹ بل کلنٹن جو کہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان نیگوسیشن کروا سکیں، اور انہوں نے نواز شریف کو نیگوسیشنز کے بعد اس بات پہ یعنی وڈرال پہ راضی کر لیا۔ پرویز مشرف صاحب کے مطابق یہ نیگوسیشن کے بعد کا وڈرال کیا تھا، بلکہ انکنڈیشنل وڈرا تھا۔ وڈرا کے بعد انڈین نے اس سارے معاملے کو اپنی جیت بنا کے پیش کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو بہادری کے اور جرأت کے قصے سنائے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کو عوامی سطح پر تو بھرپور حمایت حاصل تھی، لیکن پولیٹیکل یا لیڈرشپ کی سطح پر پاکستانی فوج کو بالکل نہیں سراہا گیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ آپریشن سے پہلے اس کی منظوری نہیں لی گئی تھی، اور ایون یہ کہ پاکستانی فوج ایک بدمعاش فوج ہے، جبکہ دوسری طرف انڈین لیڈرشپ اپنی فوج کی بہادری کو اس حد تک مضحکہ خیز انداز تک بڑھا کے پیش کر رہے تھے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ انہوں نے اپنے ایک فوجی کو ان دا لائن آف ڈیوٹی اپنی جان دینے کے اعزاز میں ہائیسٹ میڈل آف گیلنٹری دیا، جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص زندہ ہے۔ مشرف صاحب کہتے ہیں کہ ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف میرے ذہن میں بہت سارے جواب تھے، میرے دل میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو میں عوام کو بتانا چاہتا تھا، لیکن صرف ایک چیز کا ڈر تھا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس سارے معاملے میں کہیں اس حد تک نہ بدک جائے کہ وہ اس سارے سسٹم کو ہی لپیٹ دے۔ وہ کون سے سوال تھے جو مشرف صاحب اپنی عوام کو بتانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے کون سا طریقہ اپنایا، یہ سب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمارے پیج کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے۔ بہت شکریہ۔